آج میں اور آپ ہم رات کی ہماری عبادت یا دن کی عبادت کا کیا معمول ہے؟ بس یہی کہ فرض تک بڑی مشکل سے ٹھہرتے ہیں، مجبور ہو کر بیٹھتے ہیں۔ جیسے ہی سلام ہوتا ہے، نماز کا سلام پھیرا جاتا ہے تو اکثر لوگ آپ کو چپلوں کی جگہ پہ ملتے ہیں، گویا کہ پتہ نہیں وہ پہلے سے کھڑے ہوتے ہیں یا ان کو جلدی بہت ہوتی ہے۔ بہت ایسے ہوتے ہیں جو دعا میں بھی شامل نہیں ہوتے، ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے۔ بہت ایسے ہوتے ہیں جو بقیہ نماز میں بھی نہیں رہتے، وہ چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے جماعت کے فرض نماز کے علاوہ پھر ہماری جو دستور ہے، جو اب رواج پڑ گیا ہے، نماز ہوئی ادھر مسجد خالی، نہ قرآن کی تلاوت کا خیال ہے، نہ عبادت کا خیال ہے، نہ کسی چیز کا وہ جذبہ رہا ہے، نہ وہ شوق رہا ہے۔ قربان جائیے، رات کا وقت تراویح کا جب ہوتا ہے تو ہم بہت سارے ایسے لوگ نماز عشاء پڑھنے نہیں آتے کہ اگر عشاء میں چلے گئے تو تراویح پڑھنی پڑے گی، وہاں سے نکلیں گے کیسے، موقع نہیں بنا تو پھنس جائیں گے، یہ ہمارا انداز ہے۔ لیکن قربان جائیے، جنہوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا تھا، جنہوں نے ڈائریکٹ دین سیکھا اور پھر دین کی اہمیت کو سیکھا، دین کی اہمیت اپنے دل میں بٹھائی، محبت بٹھائی، ان کا عالم یہ تھا، یہی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا رات کا وقت رات ہوتی ہے، عشاء کی نماز پڑھتی ہیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ اپنے بچوں کو حسنین کریمین کو سلا کر عبادت میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ آج میں اور آپ ایک سپارہ تراویح میں سننا بڑا ہمیں مشکل لگتا ہے، بہانے ٹیلے بناتے ہیں، آج ہی کمر میں درد ہے، آج ٹانگوں میں درد ہے، آج طبیعت ناساز ہو رہی ہے۔ لیکن جن کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں، جنہوں نے دین کو سمجھا ہے، جنہوں نے دین کو سمجھ کر شانے پئی ہیں، ان کا مقام تو یہ ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، آپ عشاء کے بعد نماز عشاء پڑھنے کے بعد اپنے بچوں کو سلا دیتی ہیں، لیکن رات کو آپ سوتی نہیں ہیں، عبادت کے لیے کھڑی ہو جاتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں۔ جب اذان بلال دیتے ہیں، بلال اذان دیتے ہیں، تہجد کی اذان ہوتی ہے، جلدی سے 2 رکعت پوری کر کے قرآن پاک کو پورا مکمل کر کے عرض کرتی ہیں، پروردگار تیری اتنی بڑی چھوٹی راتیں ہیں، مالک کبھی رات بڑی بناتا نا، تیری محبوب کی بیٹی فاطمہ دل کھول کر تیری عبادت کر لیتی، دل کھول کر، یعنی پوری رات گزار دی، لیکن اطمینان اور مزہ جو عبادت میں لے رہی ہے، جو رب سے ملاقات میں لے رہی ہے، چاہتی ہے کہ یہ رات تو تھوڑی ہے، کاش یہ رات طویل ہوتی اور میں یوں ہی محو گفتگو ہوتی رہتی، میرا تعلق جڑا رہتا۔ تو جو شوق سے پڑھتے ہیں ان کا عالم تو یہ ہوتا ہے، ان کا عالم یہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج میرا اور آپ کو دل نہیں لگتا، سلام پھیرتے دوڑ لگا دیتے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں تو سارے خیالات باہر کے ہیں، وضو خانے پہ اگر کسی نے آ کر چھینک بھی دیا، کھانسی بھی کر دی تو ہماری توجہ یہ ہوتی ہے کہ پہچان رہے ہوتے ہیں یہ صاحب کس کی کھانسی ہے، یہ کون چھینکتا ہے ایسے، ساری توجہ موبائل لے کر آئے، بند نہ کیا یا بند بھی کیا سائلنٹ پہ لگا دیا تو اس وقت بھی جب وائبریشن بجتی ہے تو ساری توجہ ہماری نماز میں، نماز سے ہٹ کر موبائل کی طرف کہ اس ٹائم کون کال کر سکتا ہے، یہ کس کی کال ہو سکتی ہے، مجھے کس سے کام تھا یا کس نے کال کرنی تھی، وہاں سے رابطہ توڑ کر ہمارا کہیں اور جڑ جاتا ہے۔ لیکن جن کے رابطے جڑے ہوں نا مالک کے ساتھ، وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، وہ بابا فرید گنج شکر ہوں، وہ داتا علی حجویری ہوں، وہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، یا وہ امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی احمد بن حنبل ہوں، یا پھر سیدہ کائنات ہو، یا پھر حضرت مولا علی مشکل کشا ہو، جب ان کے عبادت کا مقام، جب ان کی تار، انہوں نے اپنی تار اپنے مالک سے جوڑی تو پھر انداز یہ ہے کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو تیر ایڑی میں خنجر لگ جاتا ہے یا تیر لگ جاتا ہے، اتنا درد ہے، اتنی تکلیف ہے، ہاتھ نہیں لگانے دے رہے،
نکالنے نہیں دے رہے۔ لیکن جب صحابہ نے مشورہ کیا کہ تیر نکالنا بھی لازمی ہے، کیس کیا کیا جائے، تو صحابہ نے بتایا ہم نے علی کو دیکھا ہے جب عبادت میں جاتے ہیں تو دنیا بھول جاتے ہیں، ایسا کرو اس کو عبادت میں نہ جانے دو، پھر اس کا تیر نکال لیا جائے۔ جب اس طرح سے ہوا، آپ عبادت کر رہے ہیں، نماز میں مشغول ہوئے، آپ کا تیر نکال لیا گیا، آپ کو خبر تک نہ ہوئی۔ آخر وجہ کیا ہوئی ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہے، انہوں نے تار جوڑ رکھا تھا ان سے اور ہم نے توڑا ہوا ہے۔ جس دن ہمارا تار جڑ گیا تو یہی شیخ عبد القادر جیلانی بتا گئے کہ رات کو کھڑے ہو کر ہر رات قرآن کا ختم ایسے نہیں ہوا کرتا، اگر تار دنیا سے جڑی ہو تو پھر تو ایک رکعت پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، جب تار اگر ان سے جڑی ہو تو پھر بندہ ہر رات قرآن کا ختم کر جائے پھر بھی پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا۔